ہر قرآن اور حدیث کی بات آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ فہم سلف کے مطابق نہیں ہو، کیونکہ معتزلہ بھی کہتا ہے قرآن حدیث سے دلیل دیتا ہے، اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے لیکن وہ دلیل قرآن اور حدیث سے دیتا ہے، خوارج اپنے کلام پر قرآن اور حدیث سے استدلال کرتا ہے، جتنے بھی بدعتی فرقے ہیں سب کے سب قرآن حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ آپ یہ کہیے کہ یہ آیت اور حدیث جو آپ بتا رہے ہیں صحابہ نے تابعین نے اس کو کیسے سمجھا تھا؟ جیسے آپ نے سمجھا ویسے یا ان لوگوں نے جیسے سمجھا ویسے؟ اس لیے ایک آیت ہے قرآن مجید کے اندر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ہدایت کے آ جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اور صحابہ کرام کے راستے کی پیروی نہیں کرے گا، اسے چھوڑ دے گا، مخالفت کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو اس کے بعد وہ جس گمراہی کے راستے پر جانا چاہے ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، ادھر ہی پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم رہنے کے اعتبار سے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو ہے، اگر اس کا ذکر نہیں بھی ہوتا پھر بھی آیت کامل تھی، آیت کے معنی میں بالکل کوئی بھی کمی اور خلل نہیں ہوتی۔ کیسے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن بیچ میں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کرام کے طریقہ کار کو اپنانے کی تلقین کیا اللہ نے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم اپنے فہم سے نہیں صحابہ اور تابعین اعظام کے فہم سے سمجھیں۔ یہ فہم سلف لازم و ملزوم ہے، اس سے بنا آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ تو جو استدلال کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کبیرہ گناہ کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے۔ خوارج جو لوگ ہیں، جیسے آپ نے جھوٹ بول لیا آپ کو کہیں گے وہ کافر ہوگا، زنا کر لیا کافر ہوگا، دلیل قرآن حدیث سے استدلال کرتے ہیں، قرآن حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہ کافر ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہ کافر ہے۔ اس آیت سے واضح سمجھ میں آتا ہے نا کہ جو شریعت کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز سے فیصلہ کرے وہ کافر ہے۔ کافر کا مطلب غیر اسلام سے خارج ہے۔ اور ہر جگہ پہ آپ کو ملا ہوگا، خاص کر کے ولی امر جو حاکم ان کے خلاف ورگلانے والے ان آیتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیت تو آخر صحابہ نے بھی سنا تھا نا، انہوں نے اس کو سمجھا تھا۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام سے اس کی تفسیر میں مروی ہے ان کا قول کہ اس کفر سے مراد کفر دون کفر ہے، چھوٹا کفر ہے، ایسا کفر ہے جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، اسی کو کہتے ہیں فہم سلف۔ ہم نے سمجھا بھائی کافر ہے، یعنی اگر آپ نے قرآن حدیث کے خلاف فیصلہ کیا یہ کافر ہو گیا، اس کے خلاف خروج جائز ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں یہ کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو انسان کو ملت سے نکال دیتا ہے، اس کفر سے مراد کفر دون کفر ہے۔ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا اہل سنت والجماعت کا کہ اس آیت کے اندر کفر سے مراد کفر دون کفر ہے، کفر اکبر نہیں ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ تو اب جو لوگ تقریر میں تحریر میں کہتے ہیں فلاں جگہ فیصلہ کیا گیا ایسا، فلاں جگہ فیصلہ کیا گیا ایسا، کس وجہ سے کیا گیا؟ تو مملکتیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو بادشاہ ہوتا ہے رموز مملکت سے خسرو، جو بادشاہ کے راز ہوتا ہے وہ بادشاہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس حساب سے اس کے فیصلے کر رہا ہے۔ تو کسی پر بھی کفر کا یا کسی بھی چیز کا حکم لگانے سے قبل آپ دیکھیں کہ صحابہ کا اس سلسلے میں تعامل کیا تھا، کیونکہ قرآن و حدیث کو سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو سمجھایا وہ جماعت کون سی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی جماعت تھی، اور اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ آنے والے لوگ اے صحابہ کرام اسی طریقے سے دین اسلام کو سمجھیں گے، ویسا ہی ایمان لائیں گے جس کیفیت اور طریقے پر آپ لوگوں نے سمجھا ایمان لایا ہے، تو ان کو ہدایت کی سرٹیفکیٹ اور گواہی ملے گی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ طریقہ چھوڑ دیں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ اختلاف میں پڑ جائیں گے، گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث کا ہر کوئی کہ قرآن میں آیا حدیث میں آیا، یہ آپ نے کہاں سے استنباط کیا؟
ہر آدمی کی لگام اگر ڈھیلی کر دی جائے یا بے لگام کر دیا جائے کہ ہر کوئی قرآن و حدیث کے اندر سے استدلال کرے تو پھر قادیانی بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں. قادیانی بھی اگر آپ لوگوں کو نہیں پڑھا مطالعہ یا جن لوگوں کا سامنا ہوا ان سے آپ دیکھیں قرآن حدیث سے بلکہ بعض علماء کے اقوال سے جو دو معنیین ہیں دو معنی کا احتمال ہے ان اقوال کے اندر قادیانی اس سے استدلال کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے. اب کیا کر لیں گے؟ تو اس لیے جب علماء کو آپ علماء کے پاس رہیں گے اس کے معانی کو سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ علم قرآن حدیث سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے تو جا کر کے آپ کو پتہ چلے گا کون فرقہ گمراہی پھیلا رہا ہے اور کون فرقہ آپ کے سامنے اچھی باتوں کو اور اللہ اس کے رسول کی فہم سلف کے مطابق باتوں کو رکھ رہا ہے.